کتنے لڑکے جلسوں کے اندر صرف عیاشی کرنے آتے ہیں، انجوائے کرنے آتے ہیں، کتنی لڑکیوں کے پیچھے لڑکا لگا ہوا ہے اور کتنی لڑکیاں اسی چکر میں ہیں کہ آئے کوئی اور ہم سے کانٹیکٹ کرے، وہ سج دھور کر کے اور خوبصورت لباس پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے اور اس طریقے سے پہن کر کے جلسوں میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ محمد رسول اللہ نے ایسی لڑکیوں کے تعلق سے فرمایا تھا نساء کاسیات ناریات، ایسی لڑکیاں جو کپڑا پہنیں گی ننگی نظر آئیں گی، ایسی لڑکیاں جنت میں نہیں جا سکتی ہیں، ایسی لڑکیاں جہنم میں جائیں گی۔ ایمان دیکھیے میرے بھائیوں، آج کل کا ایمان آہا ہا، کسی کو دیکھا اس کے پیچھے لگ گیا۔ ایمان، ایسے ایمان والے کو دیکھو، لڑکیاں سامنے آئی لیکن نوجوان لڑکا کہتا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں۔ بہت سارے واقعات گزرے ہیں، بہت سارے واقعات پچھلے زمانے میں، بہت سارے واقعات کہ لڑکیاں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں آئی اور باقاعدہ غلط کام کرانے کی کوشش کی، لیکن بندے نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر مجھے یقین ہے، آج نہیں تو کل مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا، اس وجہ سے میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اسی اللہ سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی دے نہیں سکتا ہے، اسی کے اوپر توکل اور بھروسہ کرو، اسی اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ کرو۔ عمر فاروق کے دور کا وہ واقعہ بھی اٹھا لینا، عمر فاروق کے دور کا بھی واقعہ اٹھا لینا۔ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت لگایا کرتے تھے اور الگ الگ جگہوں میں جایا کرتے تھے، لباس بدل لیا کرتے تھے، اپنا پہناوا بدل لیا کرتے تھے تاکہ لوگ عمر فاروق کو پہچان نہ سکے۔ اور عمر فاروق کا رات کی تاریکی میں گشت کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہیں میری رعایا کہیں مجبور تو نہیں ہے، کہیں کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوئی کسی کو مار تو نہیں رہا ہے۔ اسی وجہ سے عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت لگایا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے کہ چلو ذرا دیکھیں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ حضرت عمر فاروق ایک رات کی تاریکی میں گشت لگا رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، اسی دوران ایک چوراہے پہ عمر فاروق رک گئے، عمر فاروق رک گئے اور عمر فاروق رک کر کے سوچ رہے تھے کدھر جاؤ، ادھر جاؤ کہ ادھر جاؤ۔ اسی دوران ایک گھر کے ایک چھوپڑی سے آواز آئی، ایک بڑھیا کی آواز آئی، او میری بیٹی اٹھو، جلدی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ رات کی تاریکی میں یہ آواز آئی، او میری بیٹی اٹھ، رات کی تاریکی میں یہ آواز آ رہی ہے، او میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی 17-18 سال کی ہے، 20 سال کی نوجوان لڑکی ہے، اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد کہتی ہے او میری ماں، کیا آپ نے امیر المومنین کا اعلان نہیں سنا ہے؟ کیا آپ نے امیر المومنین کا وہ حکم نہیں سنا ہے؟ آپ نے کیا وہ اعلان نہیں سنا ہے؟ ماں کہتی ہاں میری بیٹی اعلان تو سنا ہے۔ کہا ماں جب آپ نے اعلان سنا ہے کہ کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے، اگر کوئی دودھ کے اندر پانی ملائے گا تو اس کو اتنے کوڑے برسائے جائیں گے۔ آئی میری ماں جب آپ نے یہ چیز سن ہی لیا ہے، امیر المومنین کا جب آپ نے آرڈر و حکم سن لیا ہے تو میری ماں یہ کام آپ کر رہی ہیں، اگر عمر فاروق کو معلوم ہو جائے تو میری ماں کیا حالت ہوگی؟ کیا آپ نے اس کے اوپر غور کیا ہے کہ نہیں؟ بڑی ماں کہتے ہیں اتنی رات کو عمر فاروق تو گھر میں ہوں گے، او میری بیٹی رات کی تاریکی میں عمر بھی انسان ہے، سو رہے ہوں گے، ہاں سو رہے ہوں گے، چل رات کی تاریکی ہے، چل دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ عمر نہیں ہے، عمر کا سپاہی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا ہمیں نہیں ہے، رات میں سو رہے ہوں گے۔ غور کیجئے، ایک بڑھیا عورت یہ کہہ رہی ہے کر لو میری بیٹی، ماں اجازت دے رہی ہے، بتائیے آفر، ماں دے رہی ہے اجازت،
لیکن نوجوان 18-20 سالہ لڑکی آفر کیا پورنیا اور ارریا کی 20-18-22 سال کی لڑکیوں، سنو ذرا اس لڑکی کے اس ایمان کو دیکھو، یہ لڑکی کیا جواب دیتی ہے، او میری ماں ارے ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتی ہوں کہ عمر فاروق ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر فاروق کا سپاہی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، اے میری ماں اس بات کو میں مان رہی ہوں، لیکن کیا میری ماں آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ عمر فاروق کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا آپ کا ایمان نہیں ہے کہ عمر فاروق دیکھے یا نہ دیکھے، عمر فاروق کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، عرش کے اوپر فرش کی اس تمام چیزوں کی باخبر رکھنے والا، ایک چھوٹی سے چھوٹی اگر کالی رات میں اگر کہیں چلتی ہو تو اس کی چلنے کی آواز کو بھی میرا رب جانتا ہے اور میرا رب پہچانتا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چونٹی رات کی تاریکی میں کالی چونٹی کالی پہاڑ کے نیچے چل رہی ہو، اس کی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، اس کے نقل کو دیکھ رہا ہے۔ وہ میری ماں کیا میرا رب اتنا قادر نہیں ہے کہ وہ اللہ تو ہماری حرکتوں سے واقف ہے؟ کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گی اور اللہ کے پاس جاؤں گی تو کون سا میں چہرہ لے کر کے جاؤں گی؟ یہ تو بھی بہت بڑا پاپ ہے۔ اے میری ماں یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اے میری ماں اس اللہ سے ڈر جا۔ کیسے ایمان والیاں تھی؟ آج ہمارے یہاں ماں اجازت دے یا اجازت نہ دے اجازت خود لے لیتی ہے، اچھا رکنا ابھی ماں سو رہی ہے، سونے دو میں فون کرتی ہوں۔ رات کی تاریکی میں جلسوں میں میرے گھر والے میرے فیملی جلسوں کے اندر ہیں، ہم اکیلے ہیں اور باقاعدہ کئی جگہوں کے معاملات میرے کانوں کے اندر وہ سارے واقعات موجود ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کے سماج کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس دہانے کے اوپر کھڑے ہیں آپ ذرا دے سکتے ہیں؟ آج ہمارے یہاں یہ کام ہو رہا، وجہ کیا؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے میرے بھائی، ایمان نہیں ہے۔ عذاب علیم سے اگر بچنا ہے تو ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، آج ہمارے اندر خوف الہی کی کمی ہے، آج ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں اگر عذاب علیم سے بچنا ہے تو تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تؤمنون باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ اے فرقیہ کی لڑکیوں اور اے فرقیہ کے نوجوان لڑکوں، تم اللہ کے ذات کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر یقین کر لو، اللہ کے اوپر تم بھروسہ کر لو، اللہ کے اوپر یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ موبائل چلانے والا بھی سوچے، موبائل کے اندر ہیرو ہیروئن کو دیکھنے والا، بھوجپوری گانا سننے والا بھی سوچے، ہاں گاڑی چلانے والا ڈرائیور بھی سوچے، اور اسی طریقے سے سماج کے مکھیا اور سماج کے نگراں بھی سوچے، اپنے گھر کا جو گارجین ہے وہ بھی سوچے کہ کل قیامت کے دن مجھے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں کے تعلق سے جواب دینا پڑے گا، مجھے اپنے سماج کے تعلق سے مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اسی وجہ سے عمر فاروق کو ایک بڑھیا عورت نے روک لیا اور بڑھیا عورت کہنے لگتی ہے او عمر فاروق نیچے اتر، اور عمر فاروق یہ بتا میرا فیصلہ اس سرزمین پر کرے گا کہ میرا فیصلہ کل قیامت کے دن کرے گا، میدان محشر میں کرے گا۔ عمر فاروق میدان محشر کا نام سنتے ہیں فوراً نیچے اترتے ہیں۔ او میری ماں، او بڑھیا، او میری ماں بتاؤ تیرا کیا معاملہ ہے، میں میدان محشر میں تیرا فیصلہ کیا کرو، وہاں تو نہ جانے عمر کا کیا حال ہوگا۔ آئی میری ماں بتاؤ کیا معاملہ ہے، تیرا فیصلہ یہی ہوگا، اسی زمین کے اندر ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ خوف تھا عمر فاروق کے دل میں، وہ دنیا ہی میں سارے معاملات حل کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں اپنے یہاں کے گورنروں کو دیکھو، اپنے یہاں کے ذمہ داران کو دیکھو، اپنے یہاں کے گھر کے مالک کو دیکھو، اپنے یہاں کے لوگوں کو دیکھو، ہمارے یہاں
غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہے لیکن گھر کا ذمہ دار خاموش ہے، کچھ بولنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی اور سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی بیٹیاں دی تھی، اتنے بیٹے ہم نے تمہیں دیے تھے، ان بیٹوں کے ساتھ تم نے کیا کیا، ان بیٹیوں کو تم نے کیسے کیا۔ آج ہمارے یہاں اتنے جلسے ہونے کے باوجود کوئی تبدیلی ہے؟ بتائیے، ایک ایک دو دو تین تین بجے تک جلسے چل رہے ہیں۔ یہ تو بہت سے اچھے لوگ ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں، جو مجلس میں بیٹھ کر کے تقریریں سنتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی کا پیچھا میں لگا ہوا ہے، کسی کو پانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ جلسہ کا مطلب ہے انجوائے۔ میرے بھائیو، یہ جلسہ، یہاں پہ اتنی قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے اور قرآن کی آیتیں لوگوں کے ایمان کو بدلنے کے لیے، انسان کو بدلنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اور قرآن اتنا کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کے بندوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، بتاؤ، دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ فرقیہ کے لوگوں، قرآن کی آیتیں سنتے ہو تو کیا تمہارا ایمان نہیں بڑھتا ہے؟ کیا تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے؟ اتنا بڑا جلسہ کرنے کے باوجود اگر تم نمازی نہ بن سکو اور تیرے اندر اگر خوف الہی نہ ہو سکے تو میرے بھائیو، اتنے بڑے جلسے کا کیا فائدہ؟ اتنا بڑا جلسہ ہونے کے باوجود اگر تیرے سماج کے اندر لڑکیوں کے اندر پردہ نہ ہو سکے اور لڑکیاں اپنے آپ کو پردے میں رکھ نہ سکے تو میرے بھائیو، جلسے کا کیا مطلب ہے؟ اتنا خرچہ ہونے کے باوجود جلسے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کل جیسے مسلمان تھے آج بھی ویسے مسلمان رہے، مسجدوں کے اندر کوئی پہنچنے والا نہ ہو، اتنا بڑا جلسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے بھائیو، تؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ اور تم کہہ رہے ہو مانگ لو، میں تم سے کیوں کر مانگو جس کا تم مالک ہی نہیں ہو؟ فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، اس سے وہ چیز کیوں کر مانگوں جو اس کا مالک ہی نہیں ہے؟ غور کرو میرے بھائیو، عقیدہ کتنا مضبوط تھا۔ گورنر خلیفۃ المسلمین اس دور کا بادشاہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہے بندہ۔ کتنا عقیدہ مضبوط تھا۔ آج آدمی کے سامنے کچھ بول دو، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آنا چاہیے، دے دو، لے لے گا۔ میرے بھائیو، غور کیجئے، تؤمنون باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اور ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ عبادت کرو تو ایسے کرو جیسا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جلسوں کے اندر آؤ یا پھر بازاروں میں رہو، جنگلوں کے اندر رہو، کہیں بھی رہو، تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری حرکتوں کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ آج نہیں تو کل ہمارا یہ ریکارڈر کل قیامت کے دن وہ ٹی وی چلا دیا جائے گا اور لوگوں کی نظر میں میری حرکتیں بالکل واضح ہو جائیں گی، تمام کے تمام لوگ میری حرکتوں کو دیکھیں گے۔ اتنا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی کام کرو تو اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا، یا ابو ذر غفاری